آپ ٹیلی ویژن پر کھانا پکانا سکھاتی ہیں، جی. کیوں سکھاتی ہیں؟ اس لیے سکھاتی ہوں کہ دیکھیے گھر میں میرا پکا ہوا کھانا نہ تو میرے میاں کھاتے ہیں، نہ بچے کھاتے ہیں، نہ ساس کھاتی ہیں. تو میں نے سوچا چلو میں جب آپ کے گھر والے آپ کے ہاتھ کا پکا ہوا کھانا نہیں کھاتے تو آپ کی بتائی ہوئی ترکیبیں اور لوگ کیوں استعمال کریں گے؟ باہر میں جائیں، نہیں کریں گے تو کریں، نہیں تو نہ کریں، نہیں کھاتے نہیں کھائیں، مگر میرا تو کام ہے نا ترکیب بتانا. کھانا پکانا کس سے سیکھا آپ نے؟ میں نے اپنے تایا جان سے سیکھا. کھانا پکانا آپ نے اپنے تایا جان سے سیکھا؟ ہاں، دراصل ہمارے تائے ہمارے ساتھ ہی ہمارے گھر میں رہتے تھے، کام ہم کچھ کرتے نہیں تھے، پلنگ پہ پڑے خواہ لوٹتے رہتے تھے. تو اماں نے ایک دن کہا کہ بھائی وہ ڈیڈا سے کہا کہ ڈیڈا سے؟ سوری، وہ ابا اور ڈیڈی کو مکس کر کے ڈیڈا کہہ گئے. دراصل کھانا پکاتے ہوئے اتنا کچھ مکس کرنا پڑتا ہے کہ وہ باتوں میں بھی مکس ہو گئی. تو اب اماں نے ابا سے کہا کہ بھائی تمہارے بھائی خواہ پڑے رہتے، پلنگ ڈھیلا کر دیا انہوں نے، لیٹے لیٹے تم سے کہو کوئی کام ہی کر لے گھر کا. تو ابا کو بہت محبت تھی اماں سے، بہت چاہتے تھے انہیں نا. تو ان کی وجہ سے پھر انہوں نے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا تم دن بھر پڑے لوٹتے رہتے ہو تو کچھ کھانا انہیں پکا دیا کرو. تو تایا جان نے کھانا پکانا شروع کر دیا، مرتا کیا نہ کرتا. آپ کے تایا کو کھانا پکانا آتا تھا؟ کھانا پکانا انہیں کھانا نہیں آتا تھا، پکانا کیا آئے گا، بس پکا لیتے تھے، اور کیا بس گھول لیتے تھے کچھ. آپ کے ابا کیا کرتے تھے؟ ہمارے ابا ملٹی نیشنل کمپنی میں تھے، افسر تھے. اور بڑے بھائی سے کھانا پکوا رہے تھے؟ ارے تو کیا ہو گیا، مسلمان تھے ابا بھی اور بھائی بھی ان کے مسلمان تھے. اور اس زمانے میں کیا بھائی مسلمان جو تھے وہ ایک دوسرے کے کام آ جاتے تھے. اس زمانے میں مسلمان بہت اچھے ہوتے تھے اس زمانے میں. آپ نے ایک ایسے شخص سے کھانا پکانا سیکھا جس کو خود کھانا پکانا نہیں آتا تھا، تو اس سے کیا ہوا؟ مگر بات یہ ہے کہ اتنی خوبصورت وہ باتیں تایا جان کرتے تھے کئی بار، کہ جیسے کہتے تھے کہ دیکھو بیٹی، جس طرح قطرہ قطرہ دریا بنتا ہے اسی طرح انڈا جو ہے وہ آملیٹ بن جاتا ہے. تو ان کے بتائی ہوئی ترکیب سے اتنا اچھا آملیٹ بن جاتا تھا. ہم انڈے توڑتے تھے، چیزیں ملا دیتے، آملیٹ بن جاتا تھا. بہت خوبصورت آملیٹ ہوتا تھا، سب کھا جاتے تھے ان کا پسند کا بنایا ہوا آملیٹ. جب آپ ٹیلی ویژن پہ آتی ہیں، آپ جس طرح مجھ سے بات کر رہی ہیں، تو مجھے لگتا ہے کہ آپ بہت ہوم ورک کر کے آتی ہیں، ٹی وی پر کام کرتی ہیں. گھر کا کام بس کر مر لیتے ہیں، جب سر پہ پڑ جائے کیا کرے پھر. کسی کی سفارش سے آئیں ٹیلی ویژن پہ آپ، کیا ہوا؟ نہیں، دراصل یہ ہے کہ سفارش بھی ایسی نہیں تھی خاص. اب سوچا کہ کچھ تو کیا جائے زندگی میں، عورت کو آگے بڑھنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے. اب پہلے رواج تھا کہ وہ مرد کے معدے میں اترنے کے لیے عورت کو کھانے کے ذریعے جانا پڑتا تھا. تو بعد میں اب یہ ہوا کہ معدے کی بیماریاں اتنی ہو گئیں کہ وہاں پہنچنا مشکل ہو گیا. آپ غیر ملکی ڈشیں بھی پکانا سکھاتی ہیں؟ جی، میں بنا لیتی ہوں فرینچ. وہ کس سے سیکھی آپ نے؟ وہ سیکھی تو نہیں ہے، بس قدرتی صلاحیت کی وجہ سے. میں سمجھا نہیں. میں خود بھی نہیں سمجھی، پتہ نہیں کیا بک گئی خواہ. آپ کو آتا ہے اس کا مطلب قدرتی صلاحیت کیا ہوتی ہے؟ چلے چھوڑیں، یہ تو بہت طویل بحث ہو جائے گی. آپ اس وقت ناظرین کو آلو گوشت بنانے کی ترکیب بتائیں. کتنی پیاری ڈش کا نام آپ نے لے لیا. خوبصورت ڈش، خوبصورت شکل، کیا اچھا سا ڈونگا. اب آلو گوشت، یہ دیکھیے آلو گوشت تیار، یہ رکھا، آگے بڑھائیے، رکابی میں نکال لیجئے خوبصورت آلو گوشت. نہیں، یہ تو آپ نے جو ٹی وی کے پروگرام میں آخری مرحلہ ہوتا ہے جس میں ڈش تیار ہو کے آپ لوگ دکھاتے ہیں کلوز میں کیمرے سے، یہ تو وہ ہے نہیں. میں آپ سے پوچھ رہا ہوں آلو گوشت بنانے کی ترکیب کیا ہے؟ دیکھیں آلو گوشت جو ہے نا، آلو گوشت میں سب سے اہم چیز آلو اور گوشت دونوں چیزیں. اب آج تو ناغہ ہے گوشت کا، تو گوشت تو اس میں نہیں ڈل سکتا. تو یہ کرتے ہیں کہ وہ آلو کی ترکاری بنانی سکھا دیتی ہوں میں آپ کو. آلو کی ترکاری، آپ آلو لیں، آلو لے کر اس کو وہ سلائس کاٹ لیں. آلو کی سلائس؟ اب وہ ڈبل روٹی کے نہیں کاٹتے آپ، جیسے ڈبل روٹی کے توس سلائس وہ ایسے کر کے لیں اور چھری سے کاٹ لیں بغیر چھلکا اتارے. وہ تو میں بھول ہی گئی، ہمیشہ بھول جاتی ہوں. ہمیشہ دھیان ہی نہیں رہتا. آلو کبھی چھلکے سے نکالے ہی نہیں، چھلکوں سمیت ہی پک جاتے ہیں. ترکاری کو چھوڑیں، آپ آلو گوشت بنانے کی ترکیب بتائیں.
आलू गोश्त के पीछे क्यों पड़ गया? क्या जान लेंगे मेरी? भाई आलू को आपका प्रोग्राम 20 मिनट का, आलू गोश्त बनता है 2 घंटे में, इससे तो इतने में तो मिनी सीरियल बन जाएगी आपकी। भाई एक किस्म में आलू कटेंगे, एक में प्याज गोश्त डालेगा, तो तीसरी किस्म में कहीं वो हंडिया में चढ़, अब फिर वो बनते बनते छठी किस्त हो जाएगी, धनिया डलेगा उस पर, अब इतनी देर में तो वो मिनी सीरियल बन जाएगी। तो आप आखिर में धनिया डाल दीजिएगा और मसालों में टाइटल आ जाएगा। आप ये बार बार हाथ मत करें ऐसा, आपके मैं ताया नहीं हूँ और आप ताया से मिलाती होंगी बौरचखाने में हाथ, इस तरह रहने दें। आप, मुझे लगता है कि बहुत ही बहादुर खातून हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, वो तो मुझे सब कहते थे हमेशा, गर्मियों में भी मैं खड़ी हो जाती हूँ चूल्हे के करीब, ये बहुत बड़ी बात है आजकल के ज़माने में, कहाँ ऐसा जरूरत चाहिए इसके लिए। चलिए आप चपाती बनाने की तरकीब बताएं। इस गर्मी में चपाती? क्या घास खा गए क्या? मतलब आप तो बहुत बड़े जल्लाद लगते हैं, अपनी बीवी को खड़ा करते होंगे चूल्हे के सामने, हद होती है। मगर अब आपने पूछ लिया है तो बताना, मैं मदद कर देती। यानी आपको चपाती बनाने की तरकीब भी मुश्किल लग रही है? बहुत जालिम आदमी लगते हैं आप, घर में अपनी बीवी को हर वक्त चूल्हे के सामने झोंकते रहते होंगे चपाती पकाने के लिए। बता रही हूँ, तरकीब बता रही हूँ। चपाती अगर थूरनी है तो बता देती हूँ। आसान उर्दू में बात करें आप उससे। अरे वो ईटनी है तो बता रही हूँ कि कैसे खानी है। अब मुलाजिम को भेजें और भेज के उससे कहें कि अपने घर के करीबी कोई अफगानी तंदूर है, वहाँ से 12 अफगानी ले आए। और अगर वो गलती से 12 अफगानी ले आए तो उनको कहें नहीं, 12 अफगानी चपातियाँ चाहिए, अफगानी नहीं चाहिए हमें। और बस ये तरकीब है, और आसान है, और चपाती खाएं आप। या बौरचखाने में भी इस तरह बाल खोल के जाती हैं? ये मेरे बाल मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह मैं खुश रहती हूँ इनमें, क्या हर्ज है जाने में ऐसे? तो बौरचखाने से बाल बंद करके जाना चाहिए, बांध के उसको। तो क्या हुआ अगर वो खुले भी हों तो कोई हर्ज नहीं है, कभी हंडिया में गिर भी जाते हैं बाल, यही कहने का मकसद है आपका। तो मैं ऐसा कभी, मैंने कई बार बाल ठाकुरे बाल पकाया, वो क्या कहते हैं, बाल गोश्त बनाया, लेकिन अब जो इंसान पकाएगा वो बाल उसके गिर भी जाए, गिर भी सकते हैं, तो ऐसा इसमें क्या मसला है? आप कोई और काम क्यों नहीं करती? और काम? अरे मैं पहले ये काम तो कर लूँ जो मुझे शुरू किया है, जो पहले सीख लूँ, आ जाएगा तो फिर कुछ और भी कर लूँगी। कोई मीठा बनाना जानती हैं फलों का कोई? हाँ मुझे आता है, सिखाऊँ आपको? कौन सा? मुझे आता है स्ट्रॉबेरीज का मीठा बना लेती हूँ मैं। स्ट्रॉबेरीज का मीठा बनाना आता है? हाँ बनाती हूँ, मैं बताती हूँ, बहुत आसान तरकीब है। यहाँ है ना PCHS सोसाइटी, वहाँ रहते हैं मंजूर साहब, उनके मेरे भाई हैं छोटे, और उनके घर में स्ट्रॉबेरीज है बहुत सारी, मकान नंबर है 636। और वहाँ ये कि हुआ, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने 10 मन स्ट्रॉबेरीज खरीद ली स्टॉक करने के लिए, उसमें से मुश्किल 1 पाउंड बिकी होंगी, और बाकी स्ट्रॉबेरीज जो थी वो पड़े पड़े गर्मी से फूल के फट गई, और अजीब सी कोई शक्ल इख्तियार कर ली उन्होंने गर्मी के बारे, ऐसी कुछ शक्ल बन गई उनकी जैसी इस वक्त आपकी है इन कपड़ों में, स्ट्रॉबेरी कलर है ना ये भी। तो वो लेकर, अब ये कि अगर कोई बहनें बनाना चाहें स्ट्रॉबेरीज का मीठा तो वो उनके पास चली जाएं, मंजूर साहब बहुत अच्छी स्ट्रॉबेरीज दे देंगे। मगर 10, आप कह रही हैं कि 10 किलो स्ट्रॉबेरीज वहाँ से लें? नहीं, आप अगर चाहे तो 5 किलो ले लें, उन्होंने तो 10 मन ली थी। और वो ये कि पैसे भी ज्यादा नहीं लेते, बाजार तो बहुत महंगी बेच रहा है, वो बहुत सस्ती बिक रही हैं, वो बिक रहे हैं स्ट्रॉबेरीज के साथ, वो भी बिक रहे हैं। बस मंजूर भाई से वो स्ट्रॉबेरीज लेंगे, कारे सवाब है। अच्छा, मीठे की तरकीब बताएं। कारे सवाब के साथ तरकीब का लफ्ज, किस किस्म के लोग हैं आप? कैसी बातें आप कर रहे हैं? आए वो तो ये नेकी का काम है, और आप किस कदर कमर्शियलिज्म आ गया आप में, हद है, कोई जमाना है भला? आपने खुद कहा था कि मैं स्ट्रॉबेरी के मीठे की तरकीब बताती हूँ। मैंने आपको स्ट्रॉबेरीज मिलने का पता बता दिया, वो कम बात है। आजकल कोई किसी को अगले मोड़ का पता नहीं बताता, कोई किसी को गली का नंबर बताता। मैंने क्या नेकी कम की है? अब अगर पाकिस्तान की औरतें बहुत ज़हीन है, वो इतनी बात से समझ जाएंगी और बना लेंगी खुद ब खुद। और वैसे भी अगर नहीं बना सकती तो भाड़ में जाएं, उनके शौहरों को चाहिए उनको छोड़ें, लात मारे घर से बाहर निकालें। स्ट्रॉबेरीज का मीठा अगर किसी को बनाना नहीं आता तो घर से निकाल दे, निकाल दें उसको, लात मारे बाहर निकालें। आप मुझे बताएं कि स्ट्रॉबेरीज का मीठा कैसे बनाया जाता है? बात ये कि मेरे शौहर मुझे कब का छोड़ चुके, मुझे नहीं आता बनाना मीठा।
تو آپ بتائیں میں آپ سے کس موضوع پہ بات کروں؟ ارے جو میری فیلڈ ہے کوکنگ میری فیلڈ ہے, آپ اس پہ بات کر. میرے نام سے پروگرام چلتے ہیں. کوکنگ آپ کی فیلڈ ہے؟ میری فیلڈ ہے. تو کون سے پروگرام چلتے ہیں آپ کے؟ بھائی میرے نام سے کچن کے پروگرام چل رہے ہیں ٹی وی پر, کتنے شو چل رہے ہیں. اور وہ جو گیلس کی رپورٹ ہوتی ہے, جس سے گیلس کی رپورٹ ہوتی ہے نا, وہ جس میں آتا ہے وہ کون سا پروگرام اول نمبر ہے, کون سا دوسرا نمبر ہے. پہلا میرا کوکنگ کا پروگرام ہے, دوسرے میں وہ جو جس میں وہ جھوٹ بتاتے ہیں, کیا گپوں کا خبرنامہ, وہ نمبر 2 ہے اور میں نمبر 1 ہوں. اور میرے سے اچھا کوئی ٹماٹر نہیں کاٹ سکتا. آپ سے کوئی ٹماٹر نہیں کوئی کاٹ سکتا؟ میں بہت اچھا کاٹتی ہوں. آپ کس طرح کاٹتی ہیں؟ ارے میں کوئی پاگل ہوں جو میں کاٹتی ہوں؟ نہیں, میں پوچھ رہا ہوں ٹماٹر کس طرح کاٹتی ہیں آپ؟ ہاں ٹماٹر میں اتنے سارے ٹماٹر دیں مجھے, جتنے مرضی دیں, جتنے مرضی ٹماٹر آپ چاہیں جتنے, میں مشین میں ڈالوں گی اور وہ ڈھکن بند کروں گی اور بجلی کے پلگ میں وہ لگاؤں گی, سوئچ میں آن کر دوں گی, اور بھگ سے سارے ٹماٹر یوں مکس ہو جائیں گے, ایک قطرہ خون کا نہیں نکلے گا. آپ حیران رہ جائیں گے دیکھ کر. کھانا پکانے کے علاوہ آپ کو اور کس چیز کا شوق ہے؟ مجھے جس چیز کا شوق ہے وہ دلا دو گے, مکان نہیں ہے میرے پاس. سنا آپ کی کتاب بھی چھپ رہی ہے کوئی؟ ہاں چھپ رہی ہے, میری کتاب فرانس میں چھپ رہی ہے, پاکستانی ڈشز ود فرینچ اسٹائل. ماشاء اللہ. اگر آپ یہ سمجھ رہی ہیں کہ اب میں آپ سے کسی فرینچ ڈش کی ترکیب پوچھوں گا تو آپ غلط فہمی کا شکار ہیں. آپ بالکل صحیح فہمی کا شکار ہیں. صحیح فہمی کا کیا مطلب ہے؟ کیا ہوتی ہے صحیح فہمی؟ مجھے خود نہیں پتا کیا ہوتی ہے. میں کچھ باتیں خواہ بھی کر جاتی ہوں, جیسے کچھ کھانوں میں مسالے بھی خواہ ڈال دیتی ہوں, وہ ملتے جلتے کچھ اچھا ہی بن جاتے. کون سی فرینچ ڈش آپ پکا سکتی ہیں؟ مجھے کوئی ضرورت نہیں کوئی فرینچ ڈش پکانے کی. مجھے کیا پڑی, میری جانے جوتی, میں کس مصیبت میں کیوں پڑ جاؤں. میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے کہ میں آپ سے کیا بات کروں. چلے چھوڑیں اس کو. یہ بتائیں کہ یہ آپ کے گال پہ کیا لگا ہوا ہے؟ ہنڈیاں لگ گئی تھی. نہیں ہنڈیا لگ, کیا مطلب یہ کالا سا نشان جو ہے؟ یہ تل تھا, یہ پھول گیا گرمی سے. اچھا, آپ مجھے بہت تیز ذہین لگتی ہیں. بات یہ ہے کہ پاکستان کی سب خواتین ذہین ہوتی ہیں, اور ویسے یہ علامہ اقبال بھی کہہ گئے, جو ہو ذوق یقین پیدا تو بدل جاتی ہے, سب پک جاتی ہے ڈشیں. میرے پاس وقت کم ہے. آپ کے پاس کسی کو کیا پتا کس کے پاس کتنا وقت ہے. مرنے کا کوئی وقت مقرر ہی نہیں ہے, تو آپ کو کیسے پتا آپ کا وقت کم ہے. میں اپنے پروگرام کی بات کر رہا ہوں. جلدی سے کسی فرینچ ڈش کی ترکیب بتائیں. کیا عجیب آدمی آپ, کیا آپ جلدی بتائیں کہ کوئی فرینچ ڈش آپ کیسے بناتی ہیں. ارے کیا مشکل ہے, فرینچ ڈش کی کیا مصیبت آ رہی ہے. پاکستانی بنی ہے, زیادہ باہر کے ملکوں کے کھانے کھائیں گے, اس میں حرام حلال کا پتہ نہیں ہوتا, کیا کس چیز میں کیا ملا ہوا ہے. عجیب آدمی آپ بھی. آپ مجھے فرینچ ڈش بنانے کی ترکیب بتائیں. میں بتا رہی ہوں, عورت کو کمزور مت سمجھیے گا. آپ آواز اونچی کریں گے اس کا مطلب یہ نہیں میں ڈر جاؤں گی. میں پروین شاکر کا شعر آپ کو سنا سکتی ہوں جو اس نے مردوں کے لیے کہا تھا, میں سچ کہوں گی اور اس سے ہار جاؤں گی, وہ اونچی بول کے لاجواب کر دے گا, مگر میں ڈرنے والی عورتوں میں سے نہیں ہوں. پاکستان کی عورت ہر کام کر سکتی ہے, کھانا بھی پکا سکتی ہے. آپ سے کس نے کہا تھا کہ آپ لوز ٹاک میں آئے؟ ارے کون رہا ہے, ذرا دیکھو آپ خود کس کی سفارش سے یہاں آئے ہیں. ہر ہفتے آپ آ جاتے ہیں, کیا بات ہے, آپ نے کون سے سرخاب کے پر لگے ہوئے ہیں, کیا کمال آپ میں ہے. ایک دفعہ کوئی سالن بنا کے دکھائے تو مانوں. آپ میری مہمان ہیں, ایک میزبان کی تہذیب تمیز ہونا چاہیے. مگر میں نے آپ کو بلایا ہے, مگر مجھے اندازہ نہیں تھا کہ آپ ٹیلی ویژن پہ اتنے دنوں سے آ رہی ہیں اور کچھ پکانا ویسے نہیں آتا آپ کو. آپ کسی سے خوش کہاں ہوں گے, آپ کی تو اپنی بہن نے کچن سنبھالا ہوا ہے, آپ دوسرے کسی کو ابھرنے کہاں دیں گے. آپ کا تو سارا خاندان میرے خلاف ہے, میں سمجھتی نہیں ہوں. وہ انہوں نے بھیجا آپ کو, حمیدہ نے, جو کھانا پکاتی ہیں آپ کی اپنی بہن ٹی وی پر.